بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى۔ اس کے برخلاف جو کچھ تم مانتے ہو اس کا ماخذ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ، تم نے اس لات اور عزا اور تیسری مگر درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر کبھی غور بھی کیا ہے؟ تم انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہو۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ نہیں، یہ محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کی حماقت پر افسوس، یہ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیروں ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنى فللہ الآخرة والأولى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یہ اپنی خواہش سے جو چاہیں بنا لیں، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں۔ سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے۔ اور ان کے معبودوں کا کیا ذکر، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آ سکے گی مگر جب اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة
لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى۔ جو آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اس لیے اے پیغمبر ان سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے، ان کو اب ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو وہ ان کے عمل کی سزا دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے اچھے کام کیے، جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے، مگر یہ کہ کبھی کچھ آلودہ ہو گئے، وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تیرے پروردگار کا دامن مغفرت یقیناً بہت وسیع ہے۔ آدم کے بیٹو، تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے اٹھایا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بھی جنین ہی تھے۔ سو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں وہ خوب جانتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى۔ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ سو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی عالی مقام ہوگا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ ان قریب دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى
وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. اور اس پر مزید یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے وہی نر و مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. اور یہ کہ عاد اولا کو اسی نے ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اس لیے کہ یہ سب تھے ہی نہایت ظالم اور سرکش لوگ. اور قوم لوط کی اوندھی گری ہوئی بستی کو بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا، پھر ان پر چھا دیا جو کچھ کے چھا دیا. اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کے کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے؟ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. یہ اگلے نذیروں ہی میں سے ایک نذیر ہے، آنے والی آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. پھر کیا ہماری اس بات پر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں؟ تم پندار کے نشے میں غافل پڑے ہو، سو ہوش میں آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کی بندگی کرو.